انسان جو اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے وہ اس کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے اور کمال محبت کے ساتھ اس کی سراسر بھلائی مقصود ہوتی ہے، اور باپ وہ وصیت اپنے بیٹے کو کرتا ہے۔ اور یہاں وصیت کرنے سے قبل کتنے پیار بھرے انداز میں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، احفظ انی اربعن و اربعن، میں تمہیں 4 چیزیں بیان کرتا ہوں اور 4 چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو یہ 8 چیزیں تم یاد کر لو۔ لا یضرک ما عملت معہن، اگر یہ تیرے عمل کا حصہ بن جائیں تمہیں زندگی میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، زندگی میں تم شر سے بچے رہو گے، برائی سے بچے رہو گے، نقصان سے بچے رہو گے، تمہارا باطن، تمہارا ظاہر اچھا رہے گا اگر ان 4 چیزوں کو 4 چیزوں کے ساتھ جوڑ کر کے اپنے عمل کا حصہ بنا۔ فرمایا ان اغنى الغنى العقل، سب سے بڑا غنا، سب سے بڑی دولت مندی، سب سے بڑی ثروت عقل ہے۔ اگر کسی کو عقل کا رزق دیا گیا ہے تو وہ سب سے بڑا دولت مند۔ اگر اس کے پاس مال و متاع بہت سارے ہیں لیکن بے وقوف ہے تو وہ دولت مندی نہیں ہے۔ وَأَكْبَرُ الْفَقْرِ الْغُمْ، اور سب سے بڑا فقر اور سب سے بڑی محتاجی جہالت ہے۔ سب سے بڑی دولت مندی عقل ہے، اور سب سے بڑی غربت، سب سے بڑی غریبی اور سب سے بڑا فقر اور محتاجی بے وقوفی ہے۔ وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةُ الْعُجْبُ، اور سب سے بڑی وحشت تنہائی عجب ہے، خود پسندی، اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں بہت کچھ۔ جو شخص اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے اور وقت اپنے آپ کو ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے بنا سنوار کے، وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی ان خوبیوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں جو خوبیاں واقعتاً اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اگر پاؤ ہے تو اپنے آپ کو سیر نہ بتاؤ، لوگ پاؤ کا بھی انکار کر دیں۔ تو جو جس حالت میں ہو وہی حالت لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے، بلکہ اس سے اگر کم ہو۔ شیخ سعدی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ تم برے ہو، لوگ تجھے نیک سمجھیں، یہ بری بات ہے، لیکن تم نیک ہو اور لوگ تجھے برا سمجھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اللہ کی نظر میں نیک۔ اس لیے تم اگر سیر ہو اور لوگ تمہیں پاؤ سمجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو تو لوگ تمہاری اس حیثیت کا بھی انکار کر دیں گے جو تمہیں حاصل ہے۔ وَأَكْرَمُ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ، سب سے اچھا جو حسب و نسب ہے وہ کیا ہے؟ میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے، میرا باپ بڑا امیر کبیر تھا، اپنا حسب نامہ اس طرح لوگ پیش کرتے ہیں، مجھے جانتے ہو کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں بہترین جو حسب ہے جو آپ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حسن الخلق، تمہارے اخلاق کیسے، تمہارا خلق گواہی دے گا کہ تم اچھے خاندان کے چشموں چلا۔ مشکاست کے خود ببوئے نہ کہ عطار پکوئے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بتائے کہ میں خوشبو ہوں۔ خوشبو بیچنے والا بتاتا پھر ذرا سونگ کے دیکھیے یہ بڑی اچھی خوشبو ہے، ذرا سونگیے، کہا یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں تمہارے خلق کی خوشبو سے لوگ سمجھ جائیں گے یہ کون ہے، تمہارے اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ لوگ پہچان جائے تم کون ہے۔ تو بہترین حسب و نسب کیا ہے؟ اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں، مجھے بتائیے امام حسن سے بہتر نسب اور حسب کس کا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے، امام الاولیاء کے فرزند ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ تو انہیں یہ نہیں کہا کہ تم یہ بتاتے پھرنا، بلکہ کہا کہ تمہارا خلق گواہی دے کہ میں محمد کا نواسا ہوں، تمہارے اخلاق گواہی دے کہ میں نے فاطمہ کا دودھ پیا، تمہارا کردار گواہی دے، تمہاری شجاعت گواہی دے کہ تم علی کے فرزند ارجمند ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، ایاک والمصادقہ الاحمق، بے وقوف شخص کی دوستی سے ہمیشہ بچنا۔ فإنہ یرید ان ینفعک فیضرک، وہ دل سے چاہے کہ تمہیں نفع پہنچائے لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکے گا، تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بے وقوف دوست سے دانا دشمن اچھا ہے، تو وہ اسی قول کا مفہوم۔ آپ نے اپنے بیٹے حسن کو یہ نصیحت کی، یہ نصیحت پلے باندھیں، اور کبھی بھی جاہل اور بیوقوف سے دوستی رکھیں، اس سے رویہ اچھا رکھیں، سلوک اچھا کریں، اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں۔ آپ یہ مطلب نہیں کہ بیوقوف کو آپ سلام بھی نہ کریں، لیکن دوستی، اعتماد آپ اس پہ نہیں کر سکتے۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادِقَةَ الْبَخِيلِ، اور بخیل سے کبھی بھی دوستی نہ لگانا۔ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، اس لیے کہ جب تجھے انتہائی ضرورت کا وقت آئے گا تو وہ تجھ سے دور ہٹ جائے گا، اور تو اس پہ توقع لگائے ہوئے ہوگا کہ میرا دوست ہے اور اوکھے ویلے میرے کام آئے گا، لیکن اوکھے ویلے وہ کام نہیں آئے گا۔ تو بخیل سے دوستی کا ربط نہیں رکھنا،
वइय्याका व मुसादका तल फाजिर, बदकार शख्स से कभी दोस्ती न रख, बुरे शख्स से कभी दोस्ती का रिश्ता न जोड़ना। फ़इन्नहु यबीउका बित्ताफ़ा, जो फासिक व फाजिर है, बुरा शख्स है, बदकार है, उससे दोस्ती न रख, इसलिए कि वो बहुत थोड़ी कीमत में तुझे बेच दे। और आखिरी बात, वइय्याका व मुसादका तल कज़्ज़ाब, झूठे आदमियों से कभी दोस्त नहीं रख। फ़इन्नहु कस्सराब युक़र्रिबु अलैकल बईद व युबइदु अलैकल करीब, वो बईद को तुझे करीब दिखाएगा, करीब को तुझे बईद दिखाएगा। जो चीज़ करीब होती है, जो सुराब होता है तो दूर से पानी दिखाई देता है, लेकिन जब करीब जाके देखते हैं तो सुराब होता है, पानी नहीं होता। तो कहा वो भी सुराब की तरह होता है, कज़्ज़ाब, झूठ बोलने वाला, जो तुझे वो नक्शा खींचेगा जो होगा, तुझे वो चीज़ें बताएगा जो नफ्सुल अमल में नहीं होगी, और तू एक मुगालते में माना जाएगा। ये है हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वो अक़वाले नूर, जिनकी गहराई, गहराई और हिकमत से भरे हुए ये कलिमात से फूटते हुए उजाले हमारी ज़िंदगी को एक उसलूब से कहते हैं कि मैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिलने गया। ये वो ज़माना था कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में जंजीरें डाली गई थी। दोबारा जब अब्दुल मलिक के ज़माने में, मरवान के ज़माने में तकलीफ़ें उठाई गई और इनको अज़ियतें पहुँचाई गई, तो कहा कि इमाम ज़ुहरी कहते हैं कि मेरे ज़ब्त के बंधन टूट गए, मुझसे बर्दाश्त न हुआ। जो ही मैं गया और देखा कि उनके हाथों में हथकड़ियाँ हैं और पाँव में जंजीरें हैं, तो मैं बेसाख्ता रो दिया। तो कोई तशफ़ी का, तसल्ली का कलेमा मैं उनके लिए कहता, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरी तरफ देख करके फरमाने लगे, ज़ुहरी क्या हुआ? मैंने कहा, हज़रत आपने करबला में थोड़े दुख देखे थे, ये कुछ रह गया था कि आपको अब भी जंजीरों में जकड़ दिया जा रहा है। तो फरमाया ये ज़्यादा देर नहीं रहेंगी। और दूसरा फरमाया, हम अल्लाह की तकदीर पे राज़ी हैं, अगर मैं चाहूँ तो ये जंजीरें टूट जाएं। और आपने झटका दिया तो वो जंजीरें टूट गई। हम उसकी तकदीर पे राज़ी। ये चाहते थे कि लोगों का अहले बैत के साथ जो मोहब्बत का रिश्ता है वो कमज़ोर हो जाए, लेकिन कैसे हो सकता है? ये हुजूर का खून है, उसके साथ मोहब्बत का रब्त कैसे टूट सकता है, कैसे ख़त्म हो सकता है? शाही जलालत के बावजूद लोग इनकी परवाह नहीं करते थे और अहले बैत के लिए लोगों की आंखें फरशेरा होती। हश्शाम बिन अब्दुल मलिक बनु उमैया का बड़ा तगड़ा हुक्मरान गुज़रा है। ये हज करने के लिए आया, वहाँ जब पहुँचा तो इसका जी चाहा कि मैं हजर अस्वद को बोसा। इसके दोस्त भी थे साथ, आयान सल्तनत भी थे। शाही तुम तराक के साथ पूरी शान के साथ आया। शहजादा था तो उसका अंदाज भी इस तरह का था, लेकिन रश इतना था, वहाँ कौन देखता है कि मेरे पीछे कौन है, शहजादा है। किसी ने रास्ता न दिया, तो ये एक समत खड़ा हो गया हजर अस्वद के सामने मताफ में कि रश कम होता है तो मैं हजर अस्वद को बोसा देता। इतने में तवाफ करते करते इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी हजर अस्वद के मुकाबले आए। और जो ही वो हजर अस्वद के मुकाबले आए तो उनकी रफ्तार थोड़ी सी मध्यम पड़ी, इस ख्याल के मैं हजर अस्वद को बोसा दूं, तो लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े और कहा और हजर अस्वद को बोसा दिया। अब इसको बड़ा अजीब लगा और बड़ा हसद की आग में जल गया कि मेरे लिए किसी ने रास्ता नहीं छोड़ा, मैं बादशाह का शहजादा हूँ, वली अहद हूँ, और इसके लिए लोगों ने रास्ते छोड़ दिए। तो वो अज राहे तहकीर अपने दरबारी शायर फरजदक से ये हशाम के साथ था। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो ही काबतुल्लाह के करीब जाके हजर अस्वद को चूमा और लोगों ने रास्ता छोड़ा, तकरीम दी, तो इसने चल भुन करके अबू फराज से कहा, ये कौन है? हालांकि ये जानता था ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, लेकिन बास का तजाहुल आरफाना करके किसी की अहमियत घटाई जाती है कि ये कौन है। तो उसने कहा ये कौन है, तो उसका मतलब यही था कि ये मुजम्मत में कुछ कहेगा और मेरे दिल को तस्कीन हो जाएगी जो ज़ख्म पहुंचा है। लेकिन फरजदक ने उस जुर्रत का मुजाहरा किया और उसने कहा कि तू नहीं जानता ये कौन है? इसको तो बतहा के संगरेज़े भी जान, ये फातिमा का फर्जंद है, ये हुसैन का नूरे नज़र है, इसको तो फर्श वाले भी जानते हैं, हशाम सुन, इसको तो अर्श वाले भी जानते हैं, इसको तो आसमान वाले भी जानते हैं। और फिर कहा तेरा
من ہوا کہنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کر دے گا. تیرا تجاہل عارفانہ یہ کون ہے؟ تو کہا تیرا یہ کہنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کر دے گا. یہ کل بھی معرفہ تھا، یہ آج بھی معرفہ. اور وہاں کھڑے کھڑے امام زین العابدین کی شان میں ایک لمبا قصیدہ لکھ دیا. اسے غصہ آیا کہ میں کیا اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا اور یہ شاعر اس کو سمجھنا چاہیے تھا، اور یہ الٹا ان کی شان میں لکھ رہا ہے. تو اس نے قید کروا دیا. تو امام زین العابدین کو پتہ چلا تو انہوں نے اشرفیوں کی کچھ تھیلیاں ہدیہ کے طور پہ بھیجی. فزدق نے اس کو شکریہ کے ساتھ واپس کیا اور کہا کہ حضرت میں نے یہ قصیدہ اشرفیوں کے لیے نہیں، آپ کے نانا کی شفاعت کے لیے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ ہم جس کو دے دے واپس نہیں لیتے. تو یہ تھی پذیرائی، اور اس پذیرائی کو ختم کرنے کے لیے کوشش ہوتی رہی. لیکن یہ عزت اہل بیت کرام کو جو دی گئی ہے یہ حضور کی نسبت سے دی گئی ہے. یہ فرزند ہیں، خون ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر مخاطب کر کے اپنی امت سے کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے معاملے کے اندر تم